ایمان کے 3 درجے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین تو ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر کلی طور پر یقین۔ یہ وضاحت فرما دیجئے کہ عین الیقین اور حق الیقین میں کیا فرق ہے؟ علم الیقین تو ہو گیا، علم الیقین ایک درجہ ہوتا ہے، جیسے آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ دھواں ہے، صحیح، اب آپ یقین کر لیتے ہیں کہ اگر دھواں ہے تو وہاں آگ ہوگی، بالکل صحیح، یہ ہے علم الیقین، یعنی کسی دلیل سے کسی چیز کا پتہ لگا لینا۔ جیسے پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا ہمیں خبر ہوگی، یہ علم الیقین، بالکل صحیح۔ اب یہ جاننے کے لیے، یقین کو پختہ کرنے کے لیے آپ وہاں جاتے ہیں جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے اور آگ کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، صحیح، بالکل صحیح، یہ ہو گیا عین الیقین، عین الیقین، یعنی بات سنی سنائی نہیں رہی، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، بالکل خدا صحیح۔ نخواستہ آپ جھلس جاتے ہیں یا آپ کا ہاتھ آگ میں آ جاتا ہے یا آپ کا پاؤں جل جاتا ہے، تو جو تجربہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حق الیقین، بالکل صحیح، صحیح، اب اسے یقین کا حق ادا ہو گیا، پورا یقین، بالکل کہ یہ آگ ہے، یہ جلاتی ہے۔ اسلام نام صرف علم الیقین کا نہیں ہے، بالکل صحیح، اسلام نام ہے کہ آپ نے جو کچھ سنا کہ حضور نے فرمایا ہے اس پر تجربہ کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں، تو کم از کم آپ کو عین الیقین تک لے جائے گا۔ بالکل صحیح، جو حضور نے فرمایا کہ یہ کام کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، جب وہ آپ کام کر کے دیکھیں گے، وہ نتیجہ پائیں گے، تو یہ عین الیقین ہو گیا، آپ نے تجربہ کر۔ اگر کسی کو اس سے زیادہ بھی واردات نصیب ہوں گی، صحیح، ان کیفیات کو پا لے گا، تو اسے حق الیقین ہو جائے گا۔ جیسے موت کو بھی حق الیقین کہہ دیا گیا ہے، حتیٰ یاتیک الیقین، تاکہ تمہیں یقین جب موت تک، برزخ، آخرت، فرشتے سامنے آنے تک یہ کام کرتے رہو۔ بے شک، تو ایمان کے لیے چاہیے کہ بندہ حق الیقین تک پہنچے۔ اور پھر یہ جتنے بھی سوالات بیسیکلی ہمیں آتے ہیں کہ گناہوں سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، سکون کہاں سے ملتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات میں لکھتے ہیں، وہ تو عالم تھے بہت بڑے اور بہت مناظر اور بحثیں کرنے والے اور فلسفے کے ماہر اور علم الکلام کے ماہر، تو مناظرے کے ماہر۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ وضو کرنے سے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، ہاتھ دھونے سے، منہ دھونے سے منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، کلی کرنے سے زبان کے گناہ، تو انہوں نے کہا یار یہ گناہ جھڑتے ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ صحیح، حضور نے جو فرمایا یہ سچ ہے، اس میں تو شبہ یہ بات کیا بات، ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ تو کوئی کمی ہمیں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تب انہوں نے اللہ اللہ شروع کی اور مرشد اختیار کیا، پھر تب چھوڑا جب انہیں نظر آتے تھے کہ واقعی دیکھو ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ گر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے حق الیقین کے حصول کی کوشش۔